وہ یوں دل سے گزرتے ہیں کہ آہٹ تک نہیں ہوتی، وہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں پر توغیانی نہیں جاتی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں اردو زبان کے مشہور و معروف شاعر جگر مراد آبادی کی۔ آپ کا اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص جگر تھا۔ آپ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مراد آبادی کہا جاتا ہے۔ آپ اردو زبان کے بہت مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں۔ آپ 20ویں صدی کے اردو شاعر ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ نظمیں لکھنے اور ان کو جمع کرنے پر ایوارڈ بھی ملا۔ آپ 6 اپریل سن 1890 کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ سے اٹھ گیا اور آپ کا جو بچپن تھا وہ نہایت غربت اور کمپسری میں گزرا تھا۔ آپ نے مدرسے سے اردو اور فارسی سیکھی۔ شروع میں آپ کے شاعری کے استاد رسا رام پوری تھے۔ آپ نے غزل لکھنے کے لیے ایک سکول سے تعلق بھی جوڑا۔ آپ بلا کے میں نوش تھے، مطلب کہ شراب بہت زیادہ پیتے تھے، مگر جب آپ پر بڑھاپا آیا تو آپ شراب نوشی سے بالکل تائب ہو گئے تھے اور آپ نے توبہ کر لی تھی۔ بھارت کے ایک گاؤں گوندا میں ایک رہائشی کالونی کا نام آپ کے نام پر جگر گنج رکھا گیا ہے۔ وہاں پر ایک سکول کا نام بھی آپ کے نام پر جگر میموریل انٹر کالج رکھا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی اردو شاعری کے چمکتے ستاروں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری ان کے رنگا رنگ شخصیت، رنگ و تغرل اور نغمہ و ترنم کی آمیزش کا نتیجہ ہے، جس نے انہیں اپنے زمانے میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ جگر کو شاعری کا ذوق بچپن سے ہی تھا، کیونکہ ان کے والد مولوی علی نذر اور چچا مولوی علی ظفر دونوں شاعر تھے اور بے حد مقبول تھے۔ ان کا دیوان کلیات جگر کے نام سے بازار میں دستیاب ہے، جو ان کی غزلوں، نظموں، قصائد اور قطعات کا مجموعہ ہے۔ اس دیوان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا دیپاچہ آل احمد سرور نے لکھا ہے، جنہوں نے کلیات کا عکس اتار کر رکھ دیا ہے۔ آل احمد سروری کہتے ہیں کہ جگر ایک رومانوی شاعر ہیں۔ رومان کسی نہ کسی حقیقت کو ہی خوابوں میں پیش کرتا ہے۔ جگر کے یہاں بھی خواب اور حقیقت کی دھوپ اور چھاؤں کافی نظر آتی ہے۔ جگر کو مرزا غالب اور دیگر شعراء کی طرح یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے کئی اشعار ضرب الامثال بن گئے ہیں اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی لوگوں کی زبان پر وہ تازہ رہتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے۔ آپ کے شاعری مجموعوں میں داغ جگر 1922، اس کے علاوہ شعلہ طور اور آتش گل یہ نمایاں ہیں۔ تقسیم ہندوستان کے بعد آپ نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور 9 ستمبر سن 1960 کو تقریباً 70 سال کی عمر میں آپ اتر پردیش کے شہر گونڈا میں انتقال کر گئے تھے۔ بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے، ضرور کوئی کمی ہے جو پائی جاتی ہے۔ میں وہ صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں اور مجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم زمانہ، میرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، مجھے اے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں اس عظیم و شاعر پر، آمین۔